السلام علیکم ورحمۃ اللہ ڈیئر ویورز، امید ہے انشاءاللہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے۔ کافی بہن بھائی کل سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ ڈیلیز ہو رہے ہیں، عمرہ ویزا کی نئی پالیسی ہے، یہ اس کے بارے میں بتائیں۔ میں نے جس طرح ذکر کیا تھا کہ ویڈیو آ جائے گی، تو آج 16 ستمبر کو یہ ویڈیو میں لے کے آ گیا ہوں الحمدللہ اللہ کے فضل سے۔ آگے بڑھنے سے پہلے جلدی سے ویڈیو کو لائک، چینل کو بھی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیں تاکہ آپ سے نئی کوئی اپڈیٹ مس نہ ہو۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے۔ عمرہ کی جو انڈسٹری ہے پاکستان میں، وہ بہت زیادہ بحران کا شکار ہے۔ وہ اس وجہ سے کیونکہ ڈے بائی ڈے آپ کہہ لیں کہ نئی پالیسیز آ رہی ہیں، چینجز آ رہی ہیں، لوگوں کو بھی نہیں سمجھ آ رہی کہ ہو کیا رہا ہے۔ تقریباً مہینہ پہلے پالیسی آئی تھی، اس میں یہ تھا کہ آپ اکیلے نہیں جا سکتے، آپ نے ساری ٹرانسپورٹ وغیرہ، بکنگ وغیرہ ساری پہلے ہوگی تب عمرہ ویزا ایشو ہوگا۔ پھر اگین اس میں کچھ دن پہلے نرمی آ گئی، پھر اسی طرح ریگولر روٹین میں ویزاز ایشو ہونا شروع ہو گئے۔ اب پھر سے پالیسی دوبارہ آ گئی ہے نئی، اس کے میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا چلوں۔ اس سے پہلے یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کا ایڈوانس ٹکٹ، ہوٹلز، ٹرانسپورٹ، یہ چیزیں ہوں گی تب آپ ٹریول کر سکیں گے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ گروپ کی صورت میں فی الحال ٹریول آپ کر سکتے ہیں۔ کافی ایسے بہن بھائی اللہ سب کے لیے آسانی کرے جو سعودی ایئر لائن کے پرومو ٹکٹ سے فائدہ اٹھا کے انہوں نے ٹکٹ کی بکنگ پہلے ہی کر لی، پھر ساتھ ہی انہوں نے ہوٹلز کی بھی بکنگ کر لی، لیکن ویزا کچھ نے ابھی تک اپلائی نہیں کیا اور کچھ نے اپلائی کیا ہوا ہے لیکن آ نہیں رہا۔ تو وہ ایسے بہن بھائی بہت زیادہ کوسچن پوچھ رہے ہیں کہ اب ہم کیا کریں، ویزا آئے گا نہیں آئے گا؟ تو آئے گا، جس طرح میں نے آپ کو میسج میں بھی بتایا، کمنٹس میں بھی بتایا کہ ویزا آئے گا، لیکن اس میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا کیونکہ نئی پالیسی میں عمرہ ویزا مہنگا ہو گیا ہے۔ کتنا مہنگا ہو گیا وہ بھی میں بتاتا ہوں۔ پہلے 610 ریال کا تھا عمرے کا ویزا، اب 700 ریال کا ہو چکا ہے۔ دوسری بات، عمرہ پہ کوٹا سسٹم آپ کہہ سکتے ہیں وہ شروع ہو گیا۔ عمرہ کی ایشوئنس پہ ایک لمٹ لگا دی گئی ہے۔ اب ہو گئی ہے کہ ایک کمپنی ہے عمرہ کی، وہ ایک لمٹ تک عمرہ کے ویزاز ایشو کر سکے گی۔ وہ لمٹ انشاءاللہ میں آگے ویڈیوز میں آپ کو بتاؤں گا، اور یہ ہے کہ اس لمٹ میں کچھ پرسنٹیج حاجیوں کی سعودی عرب میں ہونا لازمی ہے، اور کچھ پرسنٹیج کا وہاں سے ریٹرن ہونا بھی لازمی ہے۔ جو ان شرطوں پہ پورا نہیں اترے گی، اس کے بین ہونے کا، اس کے پورے شرکے کا بند ہونے کا خدشہ ہے۔ اب عمرہ کمپنیز جب اس کو یقینی بنائیں گی کہ یہ بندے اتنے دن میں جا کے واپس آئیں گے، اور عمرہ ٹور آپریٹرز جتنے بھی اب ہیں ان کی یہ پریفرنس ہوگی وہ کم سے کم دنوں کے پیکج ایشو کریں۔ 28 دن والا میرا نہیں خیال اب کوئی ایشو کرے گا، میکسیمم بھی کوئی گیا تو 21 دن کا عمرہ پیکج آپ کو دیا جائے گا، جس کے اندر یقینی بنایا جائے گا کہ آپ واپس آئیں۔ اور دوسرا، ویزا ایشوئنس کے حوالے سے اب یہ ہے کہ آپ کی ٹریولنگ کی ڈیٹ سے ایک ہفتہ پہلے عمرہ ویزا ایشو ہوگا۔ تو جو لوگ بہن بھائی پوچھ رہے ہیں، انشاءاللہ امید ہے آپ کی ٹریولنگ کی ڈیٹ سے ایک ہفتہ پہلے عمرہ ویزا ایشو ہو جائے گا، لیکن اللہ سے اچھے کی امید رکھیں، انشاءاللہ خیر ہوگی۔ باقی کچھ نئے جو پوائنٹس ہیں اس پالیسی میں وہ ڈسکس کر لیتے ہیں۔ پہلا میں نے آپ کو بتایا ہوٹل اور ٹرانسپورٹ، یہ چیزیں فلی پیڈ اینڈ بکڈ ہوں گی تب آپ کا عمرہ ویزا ایشو ہوگا۔ اور یہ جو ہوٹل کا سٹے ہے نا، یہ پورا ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ آپ نے مکہ میں بک کرا کے وہاں پہ شو کرا دیا تو آپ کو عمرہ ویزا ایشو ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ مکہ میں کتنی نائٹس کا کس ہوٹل میں، مدینہ میں کس ہوٹل کا کتنی نائٹس، اور واپسی پہ اس طرح فل ایک نائٹ کی ڈیٹیل ہوگی تب ایشو ہوگا۔ ایک اور پوائنٹ، جو پہلے عمرہ ویزا نئی پالیسی آئی تھی جب حج کے بعد عمرہ شروع ہوا تھا، اگین وہی پوائنٹ دوبارہ ہے کہ اکانومی بس کی شیئرنگ ہوتی تھی، یعنی ایک ہی بس میں مختلف ہوٹلز کے بندے بیٹھے ہوتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے وہ بس جاتی تھی، پہلے اس کو اتارتی تھی، پھر دوسرے کو، پھر تیسرے کو۔ اب یہ نہیں ہے، اب ایک ہوٹل کی ایک ہی بس ہوگی، اور بس ایئرپورٹ سے سیدھا اس ہوٹل تک چلے گی۔ مثلاً کہ لیٹس سپوز امار گرینڈ ہوٹل ہے، اب پورا گروپ امار گرینڈ کا ہوگا، ٹھیک ہے، اور جو بس ایئرپورٹ سے چلے گی اس میں سارے مسافر امار گرینڈ کے ہوں گے، اور بس سیدھا جا کے امار گرینڈ کے سامنے اتار دے گی، اور سارے حاجی اس میں سے اتر کے امار گرینڈ میں چلے جائیں گے۔ پھر بچوں کا اور انفینٹس کا ابھی تک جو ہے ویزا، وہ ان کا بیڈ بک ہو رہا ہے سیپریٹ، اور تب ویزا ایشو ہو رہا ہے۔ ایک اور بہت بڑی بات کہ اب یہ نان ریفنڈیبل ہو رہا ہے۔ بے شک ویزا ہے آپ کا، بے شک ہوٹل کی بکنگ ہے، یہ نان ریفنڈیبل ہو رہی ہے، تو اس وجہ سے آپ نے سوچ سمجھ کے بکنگ کرنی ہے۔ ویزا آپ نے ایک بار خرید لیا، ہوٹل آپ نے بک کر لیا، اب وہ ریفنڈ نہیں ہو سکتے۔ لیٹس سپوز اللہ نہ کرے آپ کی فلائٹ ڈیلے ہو جاتی ہے، آپ کی ہوٹل کی بکنگ آج کی تھی لیکن آپ کی فلائٹ ڈیلے ہو کے کل پہ چلے گی، اب آپ کو ایسا نہیں ہے کہ وہ ایک دن اضافی مل جائے گا یا ایک دن کے پیسے ریفنڈ ہو جائیں گے، نہیں، ایک دن ضائع۔ اب ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بھی ہے کہ ایجنٹس آپ سے 100% پیمنٹ ان ایڈوانس لیں گے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ وہ ویزا کی لے لیتے تھے، باقی آہستہ آہستہ لیتے رہتے تھے، لیکن چونکہ اب یہ چیزیں پہلے چاہیے، آپ کو ٹرانسپورٹ بھی فلی بک چاہیے اور ہوٹلز بھی، تو اب آپ کو پوری 100% پیمنٹ پہلے کرنی پڑے گی، یہ بھی ہے۔ باقی یہ اپرووڈ ایجنٹس کون سے ہیں جن کے لسٹ منسٹری آف ریلیجیس افیئرز نے جاری کیا، وہ پچھلی ویڈیو میں بھی میں نے بتایا تھا، اور کافی لوگوں کو میں نے بتائی بھی ہے، دی بھی ہے۔
اس کے لیے میرا واٹس ایپ کا چینل جوائن کریں، لنک اس کا ڈسکرپشن میں موجود ہے، وہاں پہ میں نے لسٹ شیئر کی ہوئی ہے، وہاں پہ آپ جا کے آسانی سے دیکھ سکتے ہیں۔ اب یہ بات کرتے ہیں یہ رولز امپلیمنٹ کیوں ہیں۔ میں نے بتایا آپ کو، یہ جو بیکاری لوگ ہوتے تھے ان کی وجہ سے، جو وہاں پہ جا کے چھپ جاتے تھے، جو فیملی ویزا پہ جا کے، فیملی کے تھرو جو 90 ڈیز والے ویزا پہ جا کے وہاں پہ چھپ جاتے تھے، کام کے لیے مانگنا شروع کر دیتے تھے، کام شروع کر دیتے تھے، اس وجہ سے وہ چاہ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق بندہ یہاں پہ آئے، جتنے دن کا اس نے سٹے بک کیا ہوا رہے اور پھر آرام سے واپس چلا جائے۔ اب اس سب سے آپ بچ کس طرح سکتے ہیں؟ کچھ احتیاطی تدابیر میں آپ کو بتاتا ہوں۔ کم از کم آپ نے جو آپ کے ٹکٹ ہے نا، آپ کافی لوگ میسج کریں ہماری اکتوبر کی اس ڈیٹ کو ٹکٹ ہوئی ہوئی ہے، ہماری 7 اکتوبر کو ہوئی ہوئی ہے، آپ کم از کم 15 دن پہلے ویزا اپلائی لازمی کریں۔ وہ کم از کم 15 دن میں کہہ رہا ہوں، تاکہ کچھ دن اگر ڈیلے بھی ہوتا ہے تو انشاءاللہ وہ میں نے بتایا ایک ہفتے سے فلائٹ سے پہلے ویزا آ جائے گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد یہ یاد رکھیں کہ اب عمرہ پہلے سے تھوڑا سا زیادہ مہنگا ہونے والا ہے، کیونکہ اب کمپنیز اس بات کو میک شور کریں گی کہ یہ بندہ جائے، یہ بندہ اتنے دن رہ کے واپس بھی آئے، اور خلاف ورزی کی صورت میں یہ ہوگا کہ ایک تو فائن بہت ہیوی لگیں گے، جو عمرہ ظاہر ہے اس کو بھی لگیں گے، جو عمرہ کمپنی ہے اس کو بھی، اور پورے شرکے کو بھی، اور بند ہونے کا بھی خدشہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے پاکستان میں کتنے زیادہ ٹور آپریٹرز کی انہوں نے آئی ڈیز بین کی اسی وجہ سے، کیونکہ اب ایک لمٹ بھی میں نے آپ کو بتایا عمرہ ایشوئنس پہ لگا دی ہے، جو لمٹ سے زیادہ ایشو کرے گا، یا جو میں نے پرسنٹیج بتائی جس کے اتنے پرسنٹ بندے وہاں ہونے چاہیے، اتنے پرسنٹ واپس آنے چاہیے، یہ پرسنٹیج بھی ادھر ادھر ہوئی تو پوری عمرہ کمپنی بند کر دی جائے گی اور شرکہ بھی بند کر دیا جائے گا۔ یہ ساری چیزیں کہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ مینٹین کرنے کے لیے کی جا رہی ہیں، تو انشاءاللہ امید ہے سب خیر ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ جن بہن بھائیوں کا مسئلہ بنا ہے، ویزا ابھی تک نہیں آیا، ان کے لیے آسانی ہو۔ باقی کوئی سوال ہو کمنٹس میں انسٹاگرام پہ آ کے ضرور پوچھیں، اور واٹس ایپ چینل میں نے بتایا وہ لازمی جوائن کر لیں، آپ کو وہ لسٹ وہاں پہ مل جائے گی۔ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ اسی ویڈیو میں۔ عمرہ سیریز، عمرہ ولاگز اور عمرہ اپڈیٹس، یہ تینوں پلے لسٹ دیکھیں، بہت امپورٹنٹ ہے۔ اللہ حافظ۔